خطیب پاکستان تو اب یہ خود ہے بھائی، اسٹیج سیکٹری کر رہے تھے. یہ بھی ایک انداز ہے، اس اسٹیج کی زینت ہے یہ الفاظ، اور یہ علماء کے اکرام میں محبت میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان الفاظ کی ہم سب کو لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نحمد اللہ العظیم و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز ہماری اس محفل کے روح رواں اور ایک عظیم انقلابی لیڈر میرے والد محترم حضرت اقدس قاری جمال الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی. والد محترم کا عنوان جب میرے پاس آتا ہے تو کیوں جذباتی ہو جاتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، علم، عمل، صحت میں برکت عطا فرمائے. تنے تنہا ایک سفر شروع کیا اور وہ جال بنتے بنتے پورے علاقے میں ایک جال دینی مدارس کا بن دیا. ہر بنے جانے والے جال میں درجنوں، کسی میں سینکڑوں جانیں کھپ رہی ہیں. دین کی یہ شمع روشن ہونے کے لیے ایک انقلابی سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ تحریک بڑھتے بڑھتے ایک قافلے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اسی طرح میرے تائزاد بھائی اور میرے استاد محترم مولانا مفتی عابد صدیقی صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز، میرے حفظ کے استاد محترم قاری شبیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پہ جلوہ افروز. اسی طرح ہمارے اس مدرسے کے استاد محترم مولانا معاویہ صاحب جلوہ افروز، مولانا سعد صدیقی صاحب، مولانا یحییٰ جمال صاحب، قاری عمر جمال صاحب. اسی طرح دیگر خوبصورت چہرے جو بچوں کے والدین ہیں. چند منٹ صرف آپ کے گوشے گزار. اہل مدارس یہ ذمہ داری تھی بادشاہوں کی. مسلم جو بادشاہ تھے تعلیم کو رائج رکھنا، تعلیم کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرنا. اور چند دن ایک طویل عرصہ مسلم بادشاہ اس پر قائم بھی رہے کہ اہل مدارس کو، تعلیم کے نظام کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. نصاب بھی وہ متعین کرتے تھے، اخراجات بھی وہ متعین کرتے تھے، نظام بھی انہی کے لوگ بنا کے دیتے تھے، اور اقوام مسلم کے بچے ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے مدارس میں پڑھتے تھے. کچھ ایسا نہیں تھا کہ بھائی مدرسے کے طلباء گندم اکٹھی کرتے ہو، کھالوں کے لیے جاتے ہو، فطرانہ اور عشر کے لیے گھر گھر کی آواز لگاتے ہو، اور اتنی قیمتی تعلیم بے بس اور لاچار نظر آئے کہ اس کے لیے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہو. وحی الہی کا علم سیکھنے والے لوگوں کو پکڑ کے لانا پڑتا ہو، ایسا نہیں تھا. جس نے آنا ہے، جس نے پڑھنا ہے. مدارس حاضر تھے، کسی کی کوئی فیس نہیں تھی، کسی سے کچ کچ نہیں تھی، کسی کی کل کل سننا نہیں پڑتی تھی. جس نے نہیں پڑھنا باہر جائے، جس نے پڑھنا ہے. یہ علوم ہے، آپ کو مشاعرہ بھی دیا جاتا ہے، وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، علوم بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر حکومت ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ نوکری اور جاب اور ان کے روزگار اور معاش کا بندوبست بھی کرتی تھی. پھر یہ دور بدل گیا.
قیامت کی طرف تیزی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جہالت کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح دنیاوی اور عصری علوم کی زیادتی ہوئی اور چند عناصر نے اس پر محنت کی کہ دینی علم اس کو بے وقت کر کے رکھ دیا لوگوں کی نظر میں. اتنا قیمتی سرمایہ امت مسلمہ کے عروج کا سبب جو علم تھا اس کو بے اہمیت کر دیا. اس کو کوئی پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے. اصل انجینئرنگ سیکھنا ضروری ہے، اصل فلاسفرنگ پڑھنا ضروری ہے، اصل جو ہے اس موجودہ دور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق علوم پڑھنا ضروری ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اور بادشاہوں کی یونیورسٹیاں، مسلم بادشاہوں کی طرف توجہ ہے نا بھائی، والدین سے زیادہ بات کریں. مسلم حکمرانوں کی بنائی گئی یونیورسٹیاں بے آباد ہوتے ہوتے ویران ہو گئی. توجہ نہیں تھی اس قدر، اس پہ فوکس نہیں ہوا. مسلم لوگ اس کے علاوہ کی طرف چل پڑے. پھر وہ زمانہ آیا کہ علم پڑھانے والے تو بے لوث لوگ تھے، علماء تھے، محدثین تھے، اور اپنی جان پر کھیل کر علوم لوگوں کو پڑھانے والے لوگ موجود تھے. راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے، دن کو مزدوری کرتے تھے. اب مدرسہ حکومت کی طرف سے تھا کوئی نہیں. پھر سارے طالب علم حضرت صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. استاد جی ہمیں علم پڑھنا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے. استاد محترم کہتا تھا میں اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے چلا سکتا ہوں. بیٹا آپ کو پڑھنے کے لیے گھنٹہ تو فراہم کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو دینے اور رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی نظام نہیں. استاد حل چلا رہا ہے، بچے پیچھے پیچھے کتاب لے کے. پھر استاد ایک سبق دے دیتا ہے، سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. طلبہ استاد کے بیل کو پانی پلا دیتے ہیں، استاد کے جانور کو چارہ کاٹ کے لے آتے ہیں، چرا دیتے ہیں. استاد محترم اس کے بدلے میں ان کو سبق پڑھا دیتے ہیں. استاد کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ ان کا کچھ کھانا پینا چلا سکے. یہ طلبہ جاتے ہیں اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. اماں، انکل، چاچو، خالہ، پھپھو، ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان جیسا استاد کہیں قریب میں نہیں ملا. آپ کی مہربانی ہو، نظر شفقت ہو تو 2 وقت کی روٹی میری آپ قبول فرما لیں. آپ جہاں 6 بیٹے ہیں، 7واں بیٹا مجھے بھی بنا لیں. آپ کے گھر کے اوپر میں بوجھ بننا چاہتا ہوں، اس حوالے سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میری شفقت کر دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے. لوگ کہتے تھے جی ایک طالب علم میرے ذمہ کر دو، بیٹا آپ پڑھ وہاں لیا کرو، بستر آپ کے پاس ہے، سو جہاں مرضی جایا کرو، گاؤں ہمارا موجود ہے آپ کے لیے، ہم آپ کی عزت کی دیکھ بھال ٹوٹی پھوٹی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. 2 وقت کی روٹی بھی دیتے رہیں گے. جس دن گھر نہیں پکے گا نہیں ہوگا، جس دن جو پکے گا وہ مل جائے. اور یہی ہوتا تھا. آج بھی ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے ایریوں میں یہی ہے. استاد حل چلا رہا. آج کی تازہ ویڈیو کی بات، اس دور کی بات کرو، ابھی کی. آج بھی مدارس نہیں ہے، لوگ علم کے لیے ترستے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، پڑھانے والا کوئی آدمی نہیں. سینکڑوں میلوں سفر کر کے استاد کے پاس جاتے ہیں. وہ حل چلا رہا ہے، بھائی میرے ساتھ حل چلانا پڑے گا، میرے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا ضرور پڑے گا، باقی میں آپ کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. آج بھی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر دور بدلا، پھر چند نوجوانوں کو، پھر چند علماء کو یہ جوش آیا، یار یہ علم کے مسافر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. یہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹائیں گے. کسی کو خواب آیا، کسی کو خیال آیا، کسی کو ترغیب ملی، کسی کو ہوش آیا، کسی کو جوش آیا، کوئی نکل پڑا سرے بازار. اور پھر دروازہ طالب علم کو کہا بیٹا اب تم اس درسگاہ میں بیٹھ جاؤ، یہاں سے باہر میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں. اب تمہاری جگہ تم نہیں مانگو گے، تمہاری جگہ تمہارا یہ روحانی والد مانگے. پھر یہ والد دروازے پہ گیا، بچوں کو کہا یہ ترپال میں نے بچھایا ہے، ٹوٹی کا بندوبست کر دیا ہے، واش روم کا بھی 2 دن میں ہو جائے گا، ابھی کھیتوں میں گزارا کرو، کھانے کا بھی آپ کے لیے کر رہا ہوں. بیٹا آپ نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا، میرے پیارے بچہ آپ نے پڑھ کے دکھانا ہے، دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے. میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس، اور کون مانگتا ہے، کون پھرے گا. کسی کے بچے ہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، نہ ان سے بعد کا تعلق نہ آج کا تعلق، صرف ایک دینی رشتہ. اس غریب کے بچے کو اٹھا، اس امیر کے بچے کو اٹھا، اس رشتہ دار کے بچے کو پکڑ، اور 2 4 5 بچوں کی کلاس پکڑ. استاد کو کہا یار آپ کی بھی تنخواہ میں مانگ کے لے کے آؤں گا، آپ یہاں بیٹھ جاؤ.
بیٹھنے کے بعد میں انشاءاللہ انتظام کرتا ہوں. یہ پھر سرے بازار پھرتا ہے، گھومتا ہے، لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس اتنا ہے، لوگ کہتے ہیں تم ایسے کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں وہ بھی آیا تھا ایسے کر گیا، لوگ کہتے ہیں تم کہاں ہے تمہارے پاس رسید. اتنے سارے انتظامات سن کے شام کو یہ اپنے بچوں کے ساتھ آ کے پیش ہوتا ہے. بیٹا نماز پڑھی، قرآن پڑھا، کتنا پڑھا، ڈائری چیک کرو. پھر ان کو کہتا ہے الحمدللہ آپ کے کپڑوں کا انتظام اللہ نے کر دیا. پھر ان کو کہتا ہے آپ کے پاس تپائی نہیں تھی نا، وہ انتظام الحمدللہ ہو گیا. پھر ان کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بلب تھا جل گیا تھا، میں 2 بلب کا انتظام کر لایا ہوں. دکانداروں نے مجھے سنائی تو بہت تھی لیکن میں ڈٹا رہا. آپ کی اس درسگاہ کو میں نے سجا کے چھوڑنا. کلی کا بھی انتظام ہو گیا ہے، صف کا بھی انتظام ہو گیا ہے. بیٹا آپ نے ہمت کرنی ہے، پڑھنا ہے. یہ پھر بچہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پھر آپ کے سامنے، والدین کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے لیڈرشپ کی گفتگو کرتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا. اس کا والد ایک دفعہ مدرسے میں نہیں آیا، اس کے والد نے کبھی نہیں سنا کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کبھی نہیں سوچا اس نے. بس وہ کہتا بیٹا جاؤ مدرسے جاؤ، جان چھوڑو. استاد کہتا بیرا بیٹا ایک دن غیر حاضر ہو گیا، استاد کی جان نکلتی ہے، استاد کی زمین تنگ ہو جاتی ہے. میرا بچہ کہاں ہے؟ استاد والدین کو فون کرتا ہے، اجی میں تو گھر نہیں سی، میں بس ذرا جا کے دسنا پھر تو. استاد کے لیے وبال بنا ہوا ہے، جو استاد اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، جو استاد اس کے لیے کھپت کر رہا ہے، جو استاد اس کے لیے انگریزی والے استاد کے ترلے کر رہا ہے، عربی والے استاد کے ترلے محنت کر رہا ہے، اردو والے استاد کے ترلے محنت کر رہا ہے. اس کو کتاب لے کے دینی چاہیے تھی، وہ کتاب اس نے نہیں دی. استاد اس میں رات کو بیٹھ کے اپنے بچے کی کتاب لے کے اس میں ٹیپ لگا رہا ہے، اس کی فوٹو کاپیاں کر کے دے رہا ہے. اس کی جلد خراب تھی، بچے کے کپڑے خراب تھے، اپنے بچے کا لباس اسے دے رہا ہے. اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی، اس کے والدین اس کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. استاد کو ترس آتا ہے، اپنی تنخواہ میں سے 10,000 تنخواہ میں سے اس بچے کو خرچہ بھی دے رہا ہے. اور یہ بچہ جب گھر بیٹھ جاتا ہے، والدین کہتے ہیں جی میں بتاتا ہوں، ہاں جی بس کہیں شادی تھی، قاری صاحب وہ آ رہے ہیں جی، بس ٹھیک ہے جی. کتنے احساس کی بات. جو کام بادشاہوں کا تھا، بادشاہوں سے ہم نے جان چھڑا لی، پھر طالب علموں نے ذمہ لیا، ان سے بھی جان چھڑا لی. یہ کام ہم نے اپنے سر لے لیا، ہمارے بزرگوں نے اپنے سر لے لیا. آج زمانہ بدل رہا ہے، اب وہ حالات نہیں رہے. اب ساری زندگی اگلا شخص اسی طرح مانگتا رہے گا. اب یہ حالات نہیں رہے. اب والدین کو یہ سر لینا. 1 صدی بادشاہوں نے رکھا، 2 صدیاں اساتذہ نے رکھا، پھر اگلی صدیاں طلباء نے رکھا، پھر یہ 4تھی 5ویں 10ویں حصے میں محتممین نے رکھا. آج کا دور کس کے ذمہ چل رہا ہے؟ کس کے ذمہ بھائی؟ اب والدین کا پتہ چلے گا. جنگ تو آپ کی اولاد کی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں، بڑے حضرات بیٹھے معذرت کے ساتھ. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار اگر تم چندہ نہیں دو گے تو ہم مدرسہ بند کر دیں گے نا. بھائی یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، یہ لائٹیں، یہ پنکھے جو آپ بیٹھے ہیں، جو آج کھانا کھائیں گے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ لوگ دیتے ہیں نا، پھر ہم پکا لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں اپنا کام. اگلی دفعہ پھر کچھ جمع کراتے ہیں، بجلی کا بل بھی جمع کرا دیتے ہیں. اگلی دفعہ پھر آپ میں سے کسی بھائی کو جوش آتا ہے، صفحے لے آتے ہیں. آپ کے نظام میں سے آپ نظام چلاتے ہیں. اگر آپ نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مدرسے کیا کریں گے؟ بند کر. نہیں دے رہے، ٹھیک ہے کوئی بات. یہ جو مولوی صاحبان اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی؟ تھوڑا سا بتاؤ بھائی، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ان کو جابز نہیں ملیں گی؟ یہ دال چاول کی دکان کر کے اپنا گزارا چلا لیں گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دال چاول کی دکان کر کے یہ لوگ تو اپنا گزارا چلا لیں گے، لیکن تم سوچو کہ تمہارے بچے یہودی ہو کے مریں گے یا ہندو ہو کے مریں گے. آج ہمارے اساتذہ ہمارا استاد فیکٹری میں نہیں جاتا. فیکٹری میں 35,000 روپے تنخواہ اور بہت ساری اسکالرشپیں ہیں. وہاں مسجد بھی ساتھ ملتی ہے، موزنی بھی ملتی ہے. مسجد میں تھوڑا سا جھاڑو لگا دو، اس کا بھی 10,000 روپے ملتا ہے. مدرسے میں تو تم رات 12 بجے تک جھاڑو بھی لگاتے ہو، صفائیاں بھی کرتے ہو، محتمم کی بھی سنتے ہو. بچے بھی نخرے کرتے ہیں، دیتے بھی کچھ نہیں. کھانا بھی بڑا روٹین کا ہوتا ہے، اور رات کو 12 بجے سوتے ہو، صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہو. پھر صبح چل سو چل. پھر اس کے بدلے میں بھی
اتنی معمولی سی تنخواہ ملتی ہے. آپ یقین جانیں اگر اس جگہ پہ آپ ایک دفعہ ایک دن کے لیے صرف 1 گھنٹے کے لیے سوچیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور پھر وہ اساتذہ آپ کو آپ کا بچہ پوری دنیا پہ لیڈرشپ اور حکمرانی کرنے والا تیار کر کے اتنی سب کچھ سنتے ہیں, اتنی ساری باتیں سنتے ہیں. اب ہمارے ذمہ تو نہیں آپ کے ان کے بچوں کو انگلش پڑھانا. ہم قرآن کے لوگ ہیں, قرآن ہم سے لے لو. میرے پاس چنے کی دکان ہے تو چنے میں آپ کو دے دوں گا, چینی نہیں ہے تو چینی آپ کو کہوں گا یار اگلی دکان سے لے لو. لیکن میں کہتا ہوں یار یہ اگلی دکان سے لے گا, اگلی دکان والے سے لے کر میں آپ کی چینی بھی آپ کو فراہم کرتا ہوں. یہ میرا آپ پہ احسان ہے نا بھائی. حالانکہ میرے ذمہ نہیں تھا, میں کہہ سکتا تھا یار چینی وہاں سے لے لو, دال میرے پاس سے لے لو, دال میرے پاس پڑی ہے, چاول میرے پاس پڑا ہے وہ لے لو. آج کیا ہوتا ہے, انگلش ہمارے ذمہ نہیں تھی کیونکہ ہم نے خود انگلش نہیں پڑھی. جب ہم نے خود انگلش نہیں پڑھی تو آپ کے بچے کو کہاں سے پڑھائیں گے. ہم پھر باہر بازار میں جاتے ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹی, یہ سر سلمان صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ کہیں سے ہمارے ہتھے چڑھ گئے. قاری عمر صاحب کے دوست تھے, میں نے کہا سر جی اب گزارا نہیں ہوتا, آ جائیں تشریف لے, آپ کو ہم دیکھیں گے, آپ ہمارے بچوں کی تربیت آپ کے ذمہ ہوگی, ان کو انگلش پڑھو. ہمارے ذمہ جو نہیں تھا وہ بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا, اور جو کام آپ کے ذمہ تھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو آپ قصوروار. آپ کے ذمہ تھا ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا. ایک بچے پہ انگلش پڑھاتے ہوئے, ان کو کھانا دیتے ہوئے, ان کے اساتذہ کی تنخواہیں دیتے ہوئے, ان کو مدرسے کی چوکیداری فراہم کرتے ہوئے, ان کو پانی, بجلی, روٹی, رہائش, ہاسٹل, ایک بچے پہ 6-7 ہزار روپیہ خرچہ ہوتا ہے. ایک طالب علم ماہانہ لاکھوں روپے پہ بجٹ جاتا ہے, اور اللہ کی قدرت سے ہی چل رہا ہے, آپ حضرات کی توجہ سے چل رہا ہے. لیکن کیا والدین اگر اس بچے کے لیے 6,000 یا 7,000 یا 5,000 خرچہ جو ہو رہا ہے اس میں اگر 500 روپے کا حصہ ڈال دیں آپ اپنے بچے کے لیے, تو کیا اسے بھی بوجھ سمجھا جائے گا؟ اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. نہ طالب علم کو سمجھنا چاہیے, نہ والدین کو سمجھنا چاہیے. والدین کو احساس ہونا چاہیے کہ 7,000 روپے میرے بچے پہ مدرسے والے بھلا کیوں لگائیں یار, ان کو کیا پڑی ہے, اپنے کاروبار نہیں کرتے, معاملات نہیں کرتے, آپ کے بچے پہ کھپت کرتے ہیں, آپ کی سنتے ہیں, آپ لیٹ دیر سویر آتے ہیں, آپ سے ناراض ہوتے ہیں, آپ سے سختی نرمی بھی کرتے ہیں, آپ سے محبتیں بھی ان کی آپ سے ہی ہیں, سختیاں بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو والدین کو اس بات کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کہ قاری صاحب آپ نے بہت کھپ لیا, ہمارے بچے کو آپ نے سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا, ہمارا بچہ ہمیں تقریریں سناتا ہے, استاد بیٹھے ہوتے گفتگو کرتا ہے, 1 منٹ کے لیے وقفہ نہیں کرتا, کبھی انگریزی میں بولتا ہے, کبھی عربی میں بولتا ہے, کبھی قرآن پڑھتا ہے. اتنا خوبصورت بچہ آپ نے ہمیں تیار کر کے دیا, اب میرے بچے کا خرچہ کم از کم آپ کے ذمہ نہیں میرے ذمہ ہے. کیوں بھائی, یہ والدین ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر 15 بارے ہمارے پاس پڑے, اگلے 15 جی ہاں جی وہ استاد جی صاحب آئے تھے ہمارے گھر نا, وہ کہہ رہے تھے میرے پاس بڑی اچھی پڑھائی ہے, تو میرا ارادہ ہے ادھر داخل کرا دوں. یار جو 15 سال کی یا 1500 کی یا 15 لاکھ کی یا 15,000 کی جو انویسٹمنٹ کی ہے, اس پہ جان کھپائی ہے, رات دن مرے ہیں, اس کا حساب تو دے جا. پھر لے جانا بچہ تو تمہارا ہی ہے, ہم نے کون سا باندھ کے, ہمیں یار کسی طرف تو ہمیں گھاس ڈال دو کہ آپ کا بچہ ہے, آپ کی اجازت کے بغیر یہ ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. قاری صاحب کہ آپ میرے بچے کے استاد نہیں ہو, آپ میرے استاد ہو, میرے خاندان کے استاد ہو. آپ میرے بچے کو دھوپ میں نہیں کھڑا کر سکتے, مجھے بھی کھڑا کر سکتے. آپ میرے بچے کو ڈانٹ نہیں پلا سکتے, میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, مجھے بھی آپ ڈانٹ سکتے ہو. میرے بچے کے محسن ہو, میرے بچے کی زندگی میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے, میں آپ کے خلاف نہ نظر اٹھا کے بات کر سکتا ہوں, نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں. کاش یہ ادب و احترام ہو. اللہ کی قسم پھر دیکھیں یہ بچے کیسے لیڈر بنے. آپ کے سامنے آپ کے بچے کتنی محنت کر رہے ہیں, ایک صفائی کا, خوبصورتی کا انتظام ہے. آپ کو وہ کھانا 10 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ملتا ہوگا, لیکن میرے بچوں کو 1 منٹ بھی کھانا لیٹ نہیں ملتا. آپ کو دوائی کے لیے پہنچانے میں کسی کو گھنٹہ لگتا ہوگا, میرے بچے کو یہاں سے 5 سے 7 منٹ بھی شہر پہنچانے میں ٹائم نہیں لگتا. اس کے لیے ہم کسی کی سفارش نہیں ڈھونڈتے کہ استاد جی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, والد نہیں ہے, بعد میں لے کے جائیں گے, پیسے نہیں. نہ, اپنے بچے کی زندگی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کے گھر میں پوری رات لائٹ نہیں رہتی ہوگی, لیکن میرے بچوں کے اوپر ایسا حال نہیں آتا, فوراً جنریٹر کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, اہل مدارس کی بھی قدر کریں,
ان دینی درسگاہوں کی بھی قدر کریں، اور اپنے بچوں کی یہ جنگ ہم اکیلے نہ لڑیں، ہمارے ساتھ آپ مل کر لڑیں۔ کیوں بھائی، سب ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان طلباء کے عظیم مشن کو، ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ یا عالم بنا کے بیچ دیا، ٹھیک ہے جی مسجد میں نماز پڑھاؤ، اس لیے نہیں، ہم پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کریں کہ آئندہ ہم اپنے بچوں کو علاقوں میں بڑے بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ اس کام میں مدد اور تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔